ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اللہ رب العزت نے آج ہمیں اس دن تک پہنچایا ہے جہاں ہم رمضان المبارک کو جلد ہی الوداع کہنے والے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل کی بات ہے جب رمضان المبارک کا آغاز ہوا تھا اور آپ سے فجر کی نماز کی اس مجلس میں پہلی گفتگو کی تھی، اور رب العالمین نے سچ فرمایا ہے کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور گنتی کے یہ دن شمار ہوتے ہوتے کیسے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان ایام کے اندر جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کیا گیا اس کو قبول فرما لے۔ سلف صالحین رمضان المبارک گزرنے کے بعد 6 ماہ تک یہی دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ جو گزشتہ رمضان میں کیا ہے اس کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ پھر جب 6 ماہ گزر جاتے اور آنے والا رمضان سامنے نہ دکھنا لگتا تو وہ یہ دعا مانگنے لگتے کہ یا اللہ یہ آنے والے رمضان سے ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں اس سے استفادہ کرنے کے لیے زندگی میں برکت عطا فرما دینا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندے اور بندیوں کو جو عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس کا اس پر اس کی شان کے مطابق شکر ہے اور تعریف ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بات ممکن نہیں۔ اس بات پر انسان کو مطمئن بھی ہونا چاہیے اور خوش بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جس طرح سے گناہ پر شرمندگی ہے اور دل میں ندامت ہے، بالکل اسی طرح نیکی کرنے پر دل میں شکر گزاری اور خوشی بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ندامت اور شرمندگی ہی ہو اور نیکی کرنے پر انسان کے دل میں خوشی اور مسرت نہ پھوٹے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے دل کے اندر موجود رہتی ہیں۔ جہاں اس کو اپنی کوتاہیوں پر افسوس ہوتا ہے اور شرمندگی ہوتی ہے، وہیں پر اس کو اپنی نیکی پر اور خیر کے کام پر آنے پر خوشی اور مسرت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بعد ہمیں عید کا دن دیا ہے جو خوشی کا دن ہے، کہ رمضان میں دن کو روزے رکھنے کی توفیق مل گئی، راتوں کو قیام کرنے کی توفیق مل گئی، صدقہ خیرات کی توفیق مل گئی، اور بالخصوص وہ لوگ جو اللہ کے گھروں میں اعتکاف کے لیے تشریف لائے ان کو اعتکاف کی توفیق مل گئی۔ اس پر دل کے اندر خوشی اور مسرت کا پیدا ہونا یہ بالکل فطری ہے، اور اس خوشی کو اللہ رب العزت کے شکر کے ساتھ اور مزید اطاعت اور فرما برداری کے ارادے کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے محسن بندوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ اور محسن وہ ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے اس طرح سے عبادت کی کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا تھا، اور اگر یہ نہیں تو یہ تو یقینی ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں نے جو کچھ اعمال کیے اللہ کے ہاں ایک ایک بات نوٹ کر لی گئی۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اللہ کے ہاں ثبت ہو چکی، بڑی نیکیاں بھی اللہ کے ہاں شمار ہو چکی، اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے اپنی شان کے مطابق بڑھا چڑھا کر اس کا اجر عطا فرمانا ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تو اس توفیق پر مطمئن بھی ہوئی۔ بعض لوگوں کو ایک وسوسہ یہ بھی رہتا ہے کہ نہیں جی نہیں، بالکل ہی کچھ نہیں ہو سکا، نہیں جی نہیں، پتہ نہیں بالکل ہی ضائع ہو گیا، اور ہمارا تو کوئی عمل بھی اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت کا ہم سے مطلوب بالکل اللہ کا حق ادا کروانا نہیں ہے، بلکہ مطلوب کوشش ہے۔ تو کوشش اللہ کی توفیق سے ہو گئی، الحمدللہ، اس پر مطمئن رہیے۔
اور اس پر خوش ہوئیے، اور دل میں نیکی کی ایک جو مسرت ہے اور اس کی ایک خوشی ہے اس کو سمیٹیے۔ اس سے انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے، اس سے انسان کو یہ تقویت ملتی ہے کہ جس اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی اس کی توفیق سے میں انشاءاللہ اب آگے بڑھوں گا، کہ اس کا حکم ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر لپکنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی مغفرت کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے جس نے یہ رمضان المبارک ہمیں نصیب کیا، جس نے اس کے اندر ہمیں بہت سے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ انشاءاللہ العزیز اپنی شان کے مطابق اس کو قبول بھی کرے گا اور اپنے بندوں کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اعمال کی قبولیت کے اثرات میں سے ایک چیز یہ بھی پیدا فرماتے ہیں کہ بندے کو ثابت قدمی مل جائے اور اس کو مزید نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، اس نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اس کو تساہل کے ساتھ، سستی کے ساتھ، یا بہت ہو گیا اب تھک گئے چلو کچھ دن بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں گزارنا۔ آگے کے دن اس بات کا اظہار ہوں گے اور علامت ہوں گے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے گا، یقیناً اس کو اللہ نے پچھلے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما دیا ہے تو اس کو مزید عطا فرمایا۔ اس لیے اپنے اندر اس بات کو اجاگر کرتے رہیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں پلٹنا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آگے بڑھنا ہے، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آگے بڑھنا ہے۔ تو آج ہماری یہ فجر کی نماز کی نشست کی آخری جو ملاقات ہے، اللہ ایسی بہت ساری خیر کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ ملاقاتیں رمضان المبارک میں نصیب فرماتا رہے۔ تو ہم نے جو دن گزارے اس میں اللہ رب العزت کی توفیق سے جو کچھ ہو سکا، جو کچھ کہا جا سکا، جو کچھ سنا اور سنایا گیا، اللہ تعالیٰ اس میں سے جو حق ہے اس کو قبول فرما لے، اور بہت ساری جو کوتاہی ہے، جو کمی ہے، وہ میری کم علمی ہے، اللہ اس سے صرف نظر فرما دے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کی یہاں پر مرکز میں بالخصوص معتکفین کی اور باقی نمازیوں کی کوئی خدمت ہو سکی تو وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ خدمت کرنے والوں کو، والنٹیئرز کو، خادمین کو، سب کو بہترین جزا عطا فرمائے، بہترین جزا عطا فرمائے۔ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ اللہ کے اس گھر کو آباد کرنے والے آپ تمام منور چہروں کو اللہ بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہماری یہ محبتیں اور الفتیں اللہ اپنی رضا کی خاطر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ جس محبت الفت کے ساتھ ہم اللہ کے گھر میں جمع ہوتے رہے، اللہ ہمیں جنت الفردوس کے اندر جمع فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔